والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سامعین اکرام، صدر انجمن، حاضر مجلس، آج کے سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت. سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی وہی وہ پہلا وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب آپ غار حرا عبادت میں مشغول تھے. اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور کہا اے محمد پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، پڑھتے رہیے جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا. ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے ادب بھی بتائے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتائے گئے جس کے استعمال سے انسان کو علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار علم اور اہل علم کا تذکرہ کرتا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کہ علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتا ہے. ان آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم اور اہل علم کے تذکرہ بار بار ہوا ہے. جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس اعمال سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں انفراد کی دعائیں کرتی ہے. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اور علماء انبیاء ورثے ہیں اور انبیاء اپنے ورثے ہیں. دینار درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. بس جس نے وہ علم حاصل کر لیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا. اس حدیث میں عالم کے عابد پر فضیلت اس لیے بتائی گئی کہ عابد کی فائدہ عبادت میں صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے. کیوں نہ علم کا فائدہ صرف علم صرف دنیا میں نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو